یہاں سے دھوکہ دیا جاتا ہے عوام کو. میں نے عرض کیا یہ ابو سفیان کون ہے؟ اونچا بولیے کون ہے؟ میرے نبی کے چاچا کا بیٹا ہے، یہ حارث کا بیٹا ہے. اور یہ کہتا ہے نہیں جی ابو سفیان آئے تھے معافی مانگنے، اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا تھا. وہ پاگل، وہ ابو سفیان ام حبیبہ کے والد وہ اور ہیں اور یہ اور ہے. جی کم عقلی ہوتی ہے، اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. وہ دیکھو جی لکھا ہوا ہے نا ابو سفیان، جاکے پیو دا نام پڑھنا بھی حارث. یہ حرب نہیں ہے، وہ ابو سفیان بن حرب ہے، یہ ابو سفیان بن حارث ہے. پھر ایک بھنگی اٹھا، اس نے کہا نہیں، وہ رضی اللہ ان سے ہوا جن سے اللہ ناراض تھا، اس لیے تو کہا راضی. میں نے کہا ٹھیک ہے تیری بات کو مانتا ہوں، جب ایمان نہیں لے آئے تھے تو رب ناراض تھا، جب ایمان لے آئے تو رب نے کہا میں راضی ہو گیا ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ. رب راضی تو سب راضی. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ. پھر تو کہ یہ دعا ہے، تیرے جیسا جاہل دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. تیسری بات کہ رضی اللہ دعا نہیں ہے، یہ رضی اللہ تمغہ ہے، رضی اللہ سرٹیفکیٹ ہے. یاد رکھنا یہ رب کی طرف سے تمغہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ایمان نہیں لے آئے تھے میں راضی نہیں تھا، ایمان لے آئے تو میں راضی. جس طرح رب ابو بکر سے راضی، درجات ایک علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن تمغے کی بات کرنے لگا ہوں. راضی عمر سے راضی، عثمان سے راضی، علی سے راضی، حسن و حسین سے راضی، رب معاویہ سے راضی، رب ابو سفیان سے راضی. آج انشاءاللہ العزیز گفتگو کروں گا فتح مکہ پر. رمضان المبارک سن 8 ہجری 17 رمضان المبارک بروز منگل امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے. 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ. توجہ کرنی ہے، یہ سبب اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی جنگیں ہوئیں یہ ایک نمایاں جنگ ہے جو بغیر لڑے بغیر قتال کیے اللہ نے فتح نصیب کی. اور اسی فتح کو رب کائنات نے فرمایا کھلی فتح. اسی فتح کے بارے رب کائنات نے فرمایا بہت بڑی فتح، یہ میری نصرت کے ساتھ. تمام فتوحات اللہ کی نصرت کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن یہ فتح اتنی نصرت کے ساتھ ہوئی کہ صحابہ کرام کو نیاموں سے تلوار نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی. مسئلہ یہ تھا، ذرا توجہ کرنی ہے. اللہ کے بعد پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. سن 6 ہجری میں تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا کہ چلتے ہیں عمرہ کرتے ہیں. یہ صلح حدیبیہ کے جو میرے بیان ہیں اس پر یہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، صرف اشارہ کرنے لگا ہوں. آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، عثمان غنی اجازت کے لیے گئے. مکے والوں نے کہا ہم آپ کو کسی صورت بھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے. کچھ شرائط ہیں، کچھ شرطیں طے ہوئیں اور شرطیں لکھی گئیں. ان تمام شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، مکے کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، مکے کے ارد گرد جو قبیلے رہتے ہیں، ان میں اعلان کر دیا جائے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہے گا وہ مسلمانوں والی جو شرطیں ہیں، جو ان پر پابندی ہیں، وہ پابندیاں اپنے اوپر لاگو رکھے گا. وہ ساری پابندیاں اسی طرح ہوں گی. اور جو قریشوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جو مکے کے مشرکوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے،
تو آج ہی وہ بتا دے، وہ پھر ان پر جو پابندیاں ہوں گی، جس طرح قریش مکہ پر پابندیاں ہیں ان پر بھی اسی طرح کی پابندیاں ہوں گی۔ چھوٹے بڑے بہت قبیلے تھے، دو بہت بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا بنو بکر اور دوسرا قبیلہ تھا خزاعہ۔ یہ بنو خزاعہ یہ دوسرا قبیلہ تھا۔ بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ قریش کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہمارا آپ کے ساتھ اتحاد ہے، اور بنو خزاعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اگرچہ اس وقت ایمان بھی نہیں لے آئے تھے کہ ہم ایمان مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہمارا معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جو پابندیاں قریش مکہ پر تھی وہی پابندیاں بنو بکر پر تھی، اور جو پابندیاں مسلمانوں پر تھیں وہی پابندیاں خزاعہ قبیلے پر تھیں۔ توجہ کرنی ہے، تقریباً 16 مہینے یا 17 یا 18 مہینے گزرے، رات کا وقت تھا، تو قریش بنو بکر کے ساتھ مل کر جو مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا اور تقریباً 23 آدمی ان کے قتل کر دیے، مار دیے 23 آدمی۔ تو اس قبیلے والوں نے کچھ قافلہ، کچھ لوگ تیار کیے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر بتلا دیجئے کہ ہمارے ساتھ تو اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ جو آنے والا تھا اس قافلے میں جو سردار بن کے، متکلم بن کے، امیر بن کے آیا، اس کا نام تھا عمر بن سالم خزاعی۔ وہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کی۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ہوں چیز سبحان اللہ کو سناواں، وجہ سمجھ آ گئی کہ فتح مکہ کس وجہ سے کیا سبب بنا تھا۔ توجہ ہے، توجہ کرنی ہے۔ آگے کہتا ہے یا ربی انی ناشط محمدا۔ نہیں مزہ نہیں آیا بھائی، روزہ ہی کوئی نہیں، پھر بھی تھوڑی سبحان اللہ ختم گل بنتی نہیں بھائی، اچھی ایک باری سبحان اللہ چھوڑتا۔ کہتا ہے یا ربی انی ناشط محمدا حلف ابینا و ابیہ الاقلدا۔ توجہ کیا کہتا ہے، اے رب کریم، اے محمد کریم کے رب، آج ہم محمد کریم کو یہ شکایت کر رہے ہیں، یا ربی انی ناشط محمدا۔ توجہ ہے، جو بندہ کسی کے ذمے اگر کوئی موضوع لگائے تو اسے پہلے آنا چاہیے یا بعد میں؟ ہاں، اے پیچھے ویکھ لو، رانا صدیق کون آیا، ذمے بھی اسے لایا بھی فتح مکہ تے گفتگو کرنی ہے، تے وجہ تسمیہ بھی یہ سمجھ نہیں سکیا بھی فتح مکہ کیوں ہوئی ہے، یہ سبب کیا بنیا ہا۔ بہرحال اس تے مناسب نہیں، چلو خیر، بہرحال حجتی بندہ بھی ہے، بندہ بات مان بھی لیتا ہے اس کی۔ توجہ اونچی ایک باری سبحان اللہ چھوڑو۔ فرماتا ہے یا ربی انی ناشط محمدا حلف ابینا و ابیہ الاقلدا۔ اے رب کریم، ہم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو ہم نے آپ کے دادا کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ توجہ کرنی ہے، روایات میں آتا ہے یہ عبد المطلب کے ساتھ بھی انہوں نے ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا۔ یہ اتنا اس خاندان کے قریب تھے، آج دوسرا معاہدہ وعدہ امام الانبیاء کے ساتھ کیا ہے۔ ہم وہ وعدہ یاد کرانے کے لیے آئے ہیں جس طرح آپ کے دادا نے اس وعدے کی پاسداری کی،
اور ہمارے بڑوں نے بھی اس وعدے کی پاسداری کی ہے، نہ ہم نے وہ وعدہ توڑا نہ آپ کے دادا نے وہ وعدہ توڑا ہے، اور یہی امید ہے آپ بھی وہ وعدہ نہیں توڑیں گے، ہم بھی وہ وعدہ نہیں توڑیں گے۔ کیا ہوا ہے؟ فرما ان قریشن اخلفوا کالموعدا ونقضوا میثاقک المعقدا۔ آقا جو قریش مکہ سے آپ نے وعدہ کیا اور ان کے ساتھ ملنے والے بنو بکر کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا ہے، آقا انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ کس انداز میں؟ فرما ہم بیتون بالوتیر حجدا وقتلون رکعا وسجدا۔ آقا رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا تھا، ہم لوگ نماز میں کھڑے تھے، معلوم ہوتا ہے یہ پہلے ایمان لے آنے والے ہیں۔ آقا ہمارے کچھ لوگ رکوع میں تھے، کچھ لوگ سجدوں میں تھے، ان بے ایمانوں نے آ کر اندھا دھندوار کرنے شروع کر دیے، ہمارے 23 آدمی شہید ہو گئے۔ آقا ذرا بتلائیے نا، قربان جاؤں اپنے محبوب کی مہربانی پر، قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی شفقت پر۔ میرے محبوب نے 2 آدمی روانہ کیے، فرمایا جاؤ مکے والوں کو پیغام دے دو، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، عہد تم نے توڑا ہے، پھر بھی میں محمد کریم پہل نہیں کرنے لگا۔ میری 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں، اور تینوں میں سے ایک مان لو، یا تم بنو بکر کے ساتھ برات کا اعلان کر دو، پھر میں جانوں اور بنو بکر والے جانیں، جنہوں نے ان بنو خزاعہ کے قبیلے والوں پر رکوع اور سجدوں میں حملہ کیا ہے۔ توجہ کرنی ہے۔ اور فرمایا دوسری بات، یا تم ان سے برات کا اعلان نہیں کرتے تو پھر دیت دے دیو، اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر جو تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ والا وہ ختم ہو گیا ہے، پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جب آئے نا میرے پیغمبر کے قاصد، مکے والے بڑے غرور میں تھے، تکبر میں تھے کہ ہم نے انہیں تو مکے سے بھگا دیا تھا، ہم ان پر ظلم و ستم کرتے آئے تھے، ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا بگاڑ سکے گے؟ اس وقت جذبے میں آ کر انہوں نے کہا ہمارا معاہدہ ختم، ہمارا وعدہ ختم، ہماری تحریریں ختم۔ یہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء بڑے جذبے میں، جوش میں میرے نبی نے خطبہ دیا ہے، بڑے جلال میں میرے پیغمبر نے خطبہ دیا ہے۔ توجہ ایمان والے، ادھر جب مکے والوں نے بھیجا، کسی سمجھدار کہنے والے نے کہہ دیا اب تو تمہاری خیر ہی کوئی نہیں، تم نے بدر میں بھی اپنا حال دیکھ لیا تھا، احد میں بھی اپنا انجام دیکھ لیا تھا، خندق میں بھی اپنا انجام تم نے دیکھ لیا ہے، پھر تم بلا رہے ہو تمہاری کوئی خیر نہیں ہوگی۔ جب یہ ندامت ہوئی، انہوں نے سیدنا ابو سفیان سے کہا تو پیغمبر کا سسر بھی ہے، سردار بھی ہے، تو جا اور جا کر کہہ دے ہمارے نوجوانوں نے جذبات میں فیصلہ کر دیا ہے، لہذا معاہدہ برقرار ہے، ہم آپ سے امن چاہتے ہیں، آپ جس طرح کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں ہم برات بھی بنو بکر سے کریں گے، اگر آپ کہیں ہم دیت بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو سفیان آئے نا، سب سے پہلے اپنی بیٹی میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ کے گھر آئے، آپ کے حجرے کے اندر آئے، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے ارد گرد صحابہ کرام تشریف فرمائے۔
آپ سیدہ بی بی ام حبیبہ کے گھر آئے جو آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کی لذت جگر بھی ہے۔ جو آپ بیٹھنے لگے ہیں، توجہ ایمانی غیرت بتلانے لگا ہوں، جلدی جلدی بی بی ام حبیبہ نے وہ بستر اٹھایا اور لپیٹ کے ایک سائڈ پر رکھا۔ ابو سفیان کہنے لگے بیٹی خیریت تو ہے، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے لائق نہیں ہے جو تو حالانکہ باپ کئی عرصے کے بعد گھر آئے بیٹیاں نچھاور کر دیتی ہیں اپنی جان بھی، بیٹیاں تو خوش ہو جاتی ہیں، تو نے وہ بستر بھی لپیٹ دیا ہے۔ قربان جاواں اماں ام حبیبہ کے جواب میں فرمانے لگی ہیں ابا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں کیونکہ آپ مشرک ہیں اور یہ میرے پیغمبر کا بستر ہے، میرے سردار کا بستر ہے، دونوں جہانوں کے سردار کا بستر ہے۔ ابا جی کھڑے کھڑے جو گفتگو کرنی ہے کر لینا۔ توجہ ابو سفیان ناراض ہوتے ہوئے سیدھا مسجد نبوی میں آئے، اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرمائے۔ سیدنا ابو سفیان عرض کرتے آقا نوجوان تھے، جذبات میں فیصلہ کر لیا تھا، آپ ذرا اجازت تو دے دینا، ہم وہی معاہدے پر پھر میں دستخط کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم امن چاہتے ہیں، آپ جس طرح بھی کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے سونے نبی نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا ہے۔ ابو سفیان سمجھ گیا، جلدی جلدی مسجد نبوی سے نکلے، سیدھے سیدنا صدیق اکبر کے ہاں آئے۔ فرمایا ابو بکر تو ذرا بتلا مشورہ دے، تیری بات امام الانبیاء کبھی بھی نہیں ٹالیں گے، آپ ذرا بتلائیے نا میں کیا کروں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا رخ مبارک پھیرائے، چل پڑے ہیں، یہاں سے مایوس ہوا ہے، سیدھا فاروق اعظم کے پاس آیا، عمر ذرا آپ بتلائیے نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے تھے، مجھے وہ وقت یاد ہے جب تم نے بلال کو تپتی ریت پر لٹایا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب تم نے خباب انگاروں پہ لٹایا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب تم نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تم نے صحابہ کرام کے ساتھ تم مکے والوں نے ظلم و ستم کیے تھے، میں تو رات دن یہی دعائیں کرتا تھا کب میری تلوار نیام سے نکلے گی، تم سے بدلہ لوں گا، جاؤ یہاں سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ یہاں سے مایوس ہوئے، سیدھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں۔ فرما علی آپ ذرا کچھ کیجئے نا، آپ کو پتہ بھی ہے ہماری رشتہ داریاں کتنی ہیں، ہمارے تعلقات کتنے ہیں، یہاں ایک موتی دینے لگا ہوں، اگر بات سمجھ آ جائے دولتالے والوں اگر ایمان منور ہو جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ ابو سفیان کے الفاظ ذرا سنیے۔ ابو سفیان کہتا ہے علی میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں، تیری اور میری رشتہ داریاں، تمہاری اور ہماری رشتہ داریاں، تمہارے اور ہمارے تعلق کتنے گہرے ہیں ذرا بتلائیے نا، آپ سفارش میرے پیغمبر سے کر دینا۔ معلوم ہوا ہے دشمنی نہیں تھی، کیا تھا؟ اونچا بولیے، رشتہ داریاں تھیں۔ بندہ دشمن کے پاس پناہ لینے کے لیے سفارشی دشمن کو نہیں بناتا، سجن کو بناتا ہے، دوست کو بناتا ہے۔ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں۔ علی فرماتے ہیں ابو سفیان میری بھی طاقت کوئی نہیں، صرف ابو بکر تھے جو پیغمبر کو منوا سکتے تھے، جب ابو بکر نے بھی منہ پھیر لیا ہے پھر کوئی بندہ بھی منوانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ خاموش ہو جائیے۔ ہاں میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ جائیں، اللہ کے پاک پیغمبر آج کل مسجد نبوی میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، میرے پیغمبر بیٹھے ہوں، دروازے میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہہ دینا ہے میں امن چاہتا ہوں، ہم مکے والے امن چاہتے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ جس طرح بھی کہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بس یہ کہنا ہے پھر رکنا نہیں، فوراً نکل جانا ہے۔ ابو سفیان آئے، دروازے میں کھڑے ہو کر یہی آواز دی ہے اللہ کے رسول
میں یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہم امن چاہتے ہیں، مہربانی کریں، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے کچھ جذباتی لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، جو ہی کہا فوراً گھوڑا بغیر کھڑا ہے، سوار ہوئے نکل پڑے ہیں، اور جا کر مکے والوں کو کہا تمہاری خیر کوئی نہیں، اب تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے جلال میں ہیں، بڑے غصے میں ہیں، آپ نے تیاری کر لی ہے، اور یہ میں نے سنا بھی ہے، میں نے تورات انجیل میں پڑھا بھی ہے، جب نبی ایک مرتبہ جہاد کا ارادہ کر لیں اتنے تک زرا اپنے وجود سے نہیں ہٹاتے، اتنے تک تلوار نیام میں نہیں رکھتے جب تک فتح نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ارادہ کر لیا ہے اب تمہاری خیر کوئی نہیں۔ ادھر میرے نبی نے فرمایا صحابہ جلدی جلدی تیار ہو۔ میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ سے فرمایا، بی بی ام سلمہ سے فرمایا ذرا تیار ہوئیے نا، اور میرا بھی زرا بھی تیار کر لیں، تلوار بھی تیار کریں، تیر کمان بھی تیار کریں، تیر بھی تیار کریں۔ یہ گھر میں تیاری ہو رہی ہے۔ میرے نبی رمضان مبارک ہے، مدینے سے 10,000 کا قافلہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سربراہی میں 10,000 کا قافلہ مکے سے نکلا ہے۔ ایک مقام پہ پہنچا، وہ مقام قدیت ہے۔ اس مقام پر جب پہنچا ہے سامنے دیکھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے چچا سیدنا عباس آ رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ انہیں پتا نہیں تھا امام الانبیاء مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے، مکہ فتح کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے ہیں۔ اب جب آمنا سامنا ہوا ہے نا، میرے نبی نے فرمایا چچا کیا ارادہ ہے؟ آقا ہجرت کر کے آ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے ایمان لے آیا ہوں۔ میں تو پہلے ہی ارادہ رکھتا تھا، آپ نے روکا تھا مکے والوں کی خبر دینے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا چچا میں آخری نبی ہوں تو آخری مہاجر ہے، میں آخری پیغمبر، میرے بعد کوئی نبی نہیں، چچا آپ کے بعد کوئی ہجرت کرنے والا نہیں، آپ آخری مہاجر ہیں جو مکے سے مدینے آ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کی ہجرت کو قبول کر لیا ہے، آپ کا نام بھی مہاجرین میں رب نے لکھ دیا ہے۔ توجہ کرنی ہے، یہاں سے آپ چلے ہیں، ایک اور مقام پہ پہنچے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کروایا۔ میرے نبی نے فرمایا ذرا یہاں رک جائیے نا، اللہ کے پاک پیغمبر رکے۔ 3 آدمی آئے میرے نبی کی خدمت کے اندر، ایک ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے، یاد رکھنا یہ ابو سفیان وہ نہیں جو بی بی ام حبیبہ کے والد امیر معاویہ کے والد ہیں، یہ وہ نہیں، یہ ابو سفیان میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، حارث کے بیٹے ہیں۔ یہ آئے دوسرے عبداللہ بن امیہ، یہ میرے نبی کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، ایک تیسرے جو میرے نبی کی خالہ کے بیٹے ہیں، تینوں میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ آگے عرض کرنے آقا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ایمان لے آنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی معافی نہیں ہے، توجہ کرنی ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ نے انہوں نے کہا اللہ کے رسول مہربانی کریں، آپ نے فرمایا کوئی معافی نہیں۔ یہ تینوں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، اماں جی ذرا آپ ہمیں معافی تو لے دیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر کے پاس بی بی ام سلمہ آئی نا، آ کے عرض کر دیا آقا معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو بڑے مہربان ہیں، ذرا معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ ابو سفیان کو، توجہ جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہے نا جس نے کہا تھا
تھا یہ عبداللہ بن امیہ یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہے نا جس نے کہا تھا آپ سیڑھی لگائیں آسمان تک، اتنی بلند سیڑھی ہو، وہاں سے اللہ سے لکھوا کر آئیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تب بھی ہم نہیں مانیں گے، میں کس طرح معاف کروں؟ بی بی ام سلمہ نے دوسرا انداز اختیار کیا ہے، آقا مہربان بھی ہیں، یہ اور نہیں آپ کے قبیلے والے بھی نہیں بلکہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یا آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، یا آپ کے چاچا کا بیٹا ہے، یا آپ کی خالہ کا بیٹا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ ان سے پوچھ اگر ایمان لے آنا چاہتے ہیں تو پھر میں محمد کریم معاف کروں گا۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے دھوکہ دیا جاتا ہے عوام کو۔ میں نے عرض کیا یہ ابو سفیان کون ہے؟ اونچا بولیے کون ہے؟ میرے نبی کے چاچا کا بیٹا ہے، یہ حارث کا بیٹا ہے۔ اور یہ کہتا ہے نہیں جی ابو سفیان آئے تھے معافی مانگنے، اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ پاگل، وہ ابو سفیان ام حبیبہ کے والد وہ اور ہیں اور یہ اور ہے۔ جی کم عقلی ہوتی ہے، اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ دیکھو جی لکھا ہوا ہے نا ابو سفیان، تاکہ پیو دا نہ پڑھنا بھی حارث، یہ حرب نہیں ہے، وہ ابو سفیان بن حرب ہے، یہ ابو سفیان بن حارث ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ ہاشمی ہے، وہ بنو امیہ کا سردار ہے۔ آگے بھی جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تکو نا جی بڑی علم ہے، بڑا علم ہے، اس جیسا جاہل دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ایمان سے بتلائیے، آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، کیا آپ نے کبھی آپ نے انجینئر سے پیٹ کے مروڑ کی دوائی لی؟ کیوں؟ بھی اس کا اور شعبہ ہے، اس کا اور شعبہ ہے۔ تو دین سیکھنے کے لیے پروفیسر نہیں چاہیے، مولوی چاہیے۔ دین جو 8-10 سال بیٹھ کر، اور جس بے ایمان کو عربی پڑھنے ہی نہیں آئے وہ علماء کو سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، جو اپنی بل سے باہر نہیں نکل سکتا وہ علماء کو سبق پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ توجہ کرنے، یہ ابو سفیان کون ہے؟ پھر آدھی بات کرتا ہے میرے نبی نے اسی حدیث میں لکھا ہے، میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے معاف کر دوں گا، اور اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی نے اسے اونچا بولیے کیا کیا؟ اگلی بات توجہ کرنی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ، اونچی آواز نال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے چلنے لگے ہیں۔ میرے نبی نے ایک رات ایک مقام پہ بڑاؤ کیا، 10,000 کا قافلہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہر آدمی اپنے سامنے آگ جلائے، رات یہ جنگل آگ کی روشنی میں واضح نظر آ جائے۔ میرے صحابہ صرف میرے نبی خاتم النبیین نہیں ہیں، میرے نبی فیصلے کرنے والے بھی ہیں، میرے نبی جرنیل بھی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو رب نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آگ جلاؤ، مکے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہر آدمی اپنے آگے آگ جلائے۔ جب 10,000 دیا جل گیا ہے، 10,000 چراغ جل گیا ہے، 10,000 جگہ پہ آگ جل رہی ہے، توجہ ایمان والے، آپ نے صحابہ کرام کی کچھ ڈیوٹی لگائی ہے، آپ نے پہرا دینا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا آپ نے بھی پہرا دینا ہے۔ آپ نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا چچا جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا میرا گھوڑا پکڑیے، آپ میرے گھوڑے پر سوار ہو۔
آپ ان کے باہر گرد کر گھوم کر پہرا دینا ہے۔ آپ کیونکہ مکے کے لوگوں سے بھی زیادہ واقف ہیں، کیونکہ آخر میں آئے، مکے کے لوگوں کو دور سے بھی پہچان سکتے ہیں، آواز بھی پہچان سکتے ہیں، آپ کو مکے کی گلیوں کا بھی زیادہ پتہ ہے۔ آپ ذرا باہر گھومیے، سب سے باہر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے گھوڑے مبارک پہ سوار ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی کسی کے بات کرنے کی، میں نے پھر غور کیا ہے، رکا ہوں، میں نے دیکھا یہ ابو سفیان بن حرب ہے، امیر معاویہ کے والدین، بی بی ام حبیبہ کے والدین۔ میں نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، میں نے پوچھا ابو سفیان خیریت تو ہے نا؟ کہنے لگے یار میرا ارادہ بن گیا ہے، میں پیغمبر کے ہاتھ میں فتح میں دیکھ رہا ہوں، نبی کے ہاتھ میں مکہ فتح ہونے لگا ہے، جو میں مدینے سے ہو کر آیا تھا، میں نے آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا انداز مبارک دیکھا تھا کہ آپ بغیر فتح کیے واپسی نہیں آ سکتے، میرا ارادہ ہے مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے آؤں، لیکن مجھے ڈر ہے وہ جو عمر فاروق نے وہ جو الفاظ کہے تھے، مجھے پیغمبر کے پاس لے چلیے نا۔ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر کے غلام سیدنا عباس میرے پیغمبر کے چچا فرمایا میرے گھوڑے پر سوار ہو جائیے، میرے نبی نے اس لیے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے تاکہ پتہ کر، میرے پیغمبر کو پتہ تھا ابو سفیان پہلے آئیں گے۔ توجہ توجہ ایمان والے، آپ نے اپنے گھوڑے پر سوار کیا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے راستے میں مجھے کسی نے نہیں روکا، جو ہی فاروق اعظم کے خیمے سے گزرنے لگا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جواب عباس خیریت تو ہے؟ آپ تو بغیر پہرا دے رہے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگا ہوں، آپ کی نظر پڑی ہے پیچھے میرے ابو سفیان بیٹھے تھے، تلوار نیام سے نکالی ہے کہ آج اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ میں نے کہا عمر میں نے پناہ دے دی ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، اب اللہ کے رسول ہی فیصلہ کریں گے۔ سیدنا عباس فرماتے ہیں مجھے عمر کے ارادوں کا پتہ تھا، میں نے گھوڑا دوڑا لیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم خود دوڑ لگانا شروع کر دی، ادھر سے فاروق اعظم آ رہے ہیں، ادھر سے میں آ رہا ہوں۔ فاروق اعظم کا ارادہ تھا پیغمبر کے پہنچنے سے پہلے یہ نبی کے پاس نہ پہنچے، پہلے میں پہنچ کر اجازت لے لوں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس میں پہلے پہنچوں۔ لیکن سیدنا عباس فرماتے ہیں میرے پاس سواری تھی، میں پہلے پہنچا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا کون؟ ابو سفیان کہتے ہیں آقا میں آیا ہوں، اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، آپ کی مرضی ہے جس طرح کریں، اگر میرا سر تن سے جدا کر دیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی اپنی جگہ مبارک سے کھڑے ہوئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابو سفیان جلدی قریب آ۔ سیدنا ابو سفیان قریب آئے، ہاتھ پہ ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا ہے، شہادت کی گواہی دی ہے۔ ادھر سیدنا فاروق اعظم پہنچے ہیں، عرض کیا آقا مجھے تو اجازت دے دیتے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رب نے مجھے پہلے بتلا دیا تھا، اس لیے میں نے اپنے چچا کو باہر اس لیے بھیجا تھا، میں ابو سفیان سے میرا رب بھی راضی ہو گیا ہے، میں اللہ بھی، میں محمد کریم بھی راضی ہو گیا ہوں۔ توجہ کرنی ہے، جو حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، وہ اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ قافلہ یہی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے وہ بھی اسی حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ارادہ وہی تھا، سفر وہی تھا، بالکل آپ قریب پہنچ گئے تھے، اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ قریب تھے اس لیے یوں کہا جائے فتح مکہ کے وقت ایمان لے آئے، لیکن یوں کہنا کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے یہ نرئی جھوٹ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ توجہ کرنی عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل مکہ کے قریب پہنچے ہیں۔
میرے نبی نے فرمایا ابو سفیان جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا جائیے نا، جا کے مکے میں اعلان کیجئے اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، جس نے لڑنا ہو تیار ہو جائے، لیکن اگر امن چاہتے ہو جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے، اور جو گھر میں بیٹھا رہے باہر نہ نکلے اس کے لیے بھی امن ہے، اور جو آپ کے گھر آ جائے ابو سفیان کے گھر آ جائے اس کے لیے بھی امن ہے، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ توجہ ایمان والے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے مکے کے اندر داخل ہوئے ہیں، اعلان ہو رہا ہے۔ مکے پر پہلے بھی ہیبت تھی، جب ابو سفیان کو دیکھا ہے یہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور زیادہ ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ توجہ کرنی، اللہ کے بعد پیغمبر بیت اللہ کے بالکل قریب پہنچے، آپ نے 2 قافلے بنائے، آدھا لشکر تقسیم کر دیا ہے، آدھے لشکر کو آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ چلو، اور آدھوں کا کمانڈر سیدنا خالد ابن ولید کو بنا دیا۔ فرمایا خالد تم نچلی طرف سے آنا، میں اوپر والی طرف سے آؤں گا، اتنے تک تلوار نہ چلانا جب تک تمہارے سامنے کوئی مزاحمت نہ کرے، لڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر نہ لڑے تو قتل نہ کرنا، نہ لڑے تو تلوار نہ چلانا۔ سیدنا خالد بن ولید کو یہ شرف حاصل ہے۔ کچھ لوگ خالد کے سامنے آئے، آپ نے تلوار چلائی، تقریباً 40 بندے یا بعض روایات میں سے تھوڑے کم اور زیادہ بھی آئے ہیں، مارے گئے۔ اس دور سے مشرکوں کے پیٹ میں مروڑ ہے، درد ہے۔ وہ مشرک جن کو خالد نے جہنم رسید کیا، آج تاریخ کے ورقوں کا مطالعہ کرتے ہوئے آج بھی خالد کو بھونکتے ہیں۔ یہ وہی مروڑ پیدا ہو رہا ہے، توجہ ہے۔ کچھ لوگوں کو مروڑ پیدا ہوا کہ ایران خالد کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا، یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، کبھی انشاءاللہ اس طرح میں گفتگو کروں گا کہ کیسے اس نے فتح کیا تھا۔ کچھ لوگوں کو وہ مروڑ ہے، کچھ لوگوں کو یہ مروڑ ہے۔ یہ وہی خالد ہیں جسے اللہ کے رسول نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ گفتگو ہے، کبھی میں انشاءاللہ العزیز اور بلکہ بیان کر بھی چکا ہوں عظمت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جذبہ جہاد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توجہ کرنی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں، صحابہ کرام ادھر سیدنا خالد بن ولید آئے، ادھر سید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ صرف وہ چند بندے جنہوں نے مزاحمت کی ہے وہ قتل ہو گئے، باقی کچھ ہتھیار ڈال دیے، کچھ بھاگ گئے، کچھ ابو سفیان کے گھر چلے گئے، کوئی اپنے گھروں میں دروازے کھوٹیاں بند کر دیے۔ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، 10,000 یہ میرے پیغمبر کے ساتھ آنے والے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں، معبود رکھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کے سر میں چھڑی مارتے ہیں، مضبوط بت نیچے گرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ مطاف کا پورا میدان، پورا مطاف بتوں سے خالی ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا چابی بیت اللہ کی کس کے پاس ہے؟ بتلایا گیا عثمان بن طلحہ کے پاس۔ میرے نبی نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا ذرا بیت اللہ کی چابی لے کر آنا۔ عثمان بن طلحہ اپنی ماں کے پاس گئے ہیں کہ ذرا بیت اللہ کی چابی تو دے دیجئے نا۔ عثمان بن طلحہ کی ماں نے چابی دیے، عثمان نے آ کر میرے نبی کو پیش کی۔ میرے نبی نے یوں چابی پکڑی، فرمایا عثمان جانتا بھی ہے ایک وہ وقت یاد کر، جی اللہ کے رسول مجھے بڑا یاد ہے، جب سب آپ آ رہے تھے تو میں نے دروازہ کھولا، آپ کی باری آئی تو میں نے نہیں کھولا تھا، میں نے کہا نہیں کھولتا۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میری مرضی میں جسے
چاہوں دے دوں؟ عثمان بن طلحہ کرتے ہیں آقا بالکل یہ آپ نے یہی فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا اب چابی میرے ہاتھ میں ہے، میں تجھے دیتا ہوں، تو تیرے خاندان کے علاوہ کسی اور کے پاس بیت اللہ کی چابی نہیں جائے گی، تیرے پاس ہی بیت اللہ کی چابی رہے گی۔ توجہ توجہ، اندر کھولا گیا ہے، میرے نبی نے اندر والے بتوں کو بھی مسمار کر دیا۔ وقت ہو گیا خلاصہ کرنے لگا ہوں، میرے نبی نے اپنے کندھے مبارک پر لال چادر، لال دھاریوں والی چادر ہے میرے نبی نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ بیت اللہ کے اندر سے تمام بتوں کو ختم کر کے آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح آج بھی بیت اللہ کا دروازہ اونچا ہے، اس وقت بھی اونچا تھا۔ آپ نے ان دونوں ہاتھ ایک چوکھٹ پہ دوسرا دوسری چوکھٹ پہ رکھا، آپ کے کاندھے مبارک پر وہ چادر مبارک ہے، آپ بڑے جلال میں ہیں۔ آپ فرماتے ہو مکے والوں بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ اس سے پہلے عرض کرنے لگا ہوں جو ہی مکے میں فاتح بن کے داخل ہونے لگے ہیں، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا عجیب جملہ کہہ دیا ہے، نعرہ مارا، فرما الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ او مکے والو آج خیر کوئی نہیں، آج بچ دے، وہ ہمیں یاد ہے جو تم نے ظلم کیے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو یہ آواز دے رہا ہے؟ آقا سعد ہے۔ فرمایا نہیں، یوں کہہ دیجئے الیوم یوم المرحمہ الیوم تعظم الکعبہ۔ آج رحم والا دن ہے، آج کعبے کو عزتیں ملنے والی ہیں۔ میرے نبی امام الانبیاء بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، ایک ہاتھ ایک چوکھٹ، ایک ہاتھ ایک جگہ پہ، دوسرا دوسرے پر۔ میرے نبی نے فرمایا بتلاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ایک کونے سے بندہ کھڑا ہوا ہے، کیا کہتا ہے؟ اخی کریم وابن اخل کریم۔ آقا آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں۔ دوسرے کونے سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کیا کہتا ہے؟ افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا نحن اہلہ۔ آقا آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جس کے ہم اہل رہے، جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ بلکہ وہ معاملہ ہمارے ساتھ کریں جو آپ کے شایان شان ہے، جو آپ کے شایان شان ہے وہ آپ کریں، اور اب ہمارے جو ہماری ہے، جو ہماری حیثیت ہے وہ آپ نہ کریں۔ ایک دوسرے کونے سے بندہ کھڑا ہوا، کیا کہتا ہے؟ آقا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف یہ جواب دے سکتے ہیں جس طرح یوسف کے بھائیوں سے جرم ہوا اور یوسف کو پہچاننے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ میرے نبی مسکرائے، آیا ہے پیغمبر مسکراتے اللہ جنت کو جوانی دے دیتا ہے۔ میرے سونے نبی مسکرائے، امام الانبیاء مسکرائے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر آپ نے یوں کہہ دیا ہے کہ یوسف کے بھائیوں والا جواب دیا ہے، پھر میں بھی یوسف والا جواب دیتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کوئی بدلہ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کوئی بدلہ نہیں، تمہاری مرضی ہے، یہاں رہنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی ہے، جانا چاہو تب بھی تمہاری مرضی ہے، ایمان لے آنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی ہے۔ اور یہاں ایک پھر دھوکہ دیا جاتا ہے، جو فتح مکہ کے وقت ایمان لے آئے تھے نا، وہ تو طلقاء تھے، وہ تو ہر وقت سے ہر جگہ سے پابند ہو گئے تھے، مجبوری تھی ان کا ایمان لے آنا۔ اور وہ جو آیات مبارکہ سورۃ توبہ کی پڑھی جاتی ہیں، یہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی تھی۔
جس وقت اللہ کے رسول نے سیدنا صدیق اکبر کو حج کا امیر مقرر کر کے حج کے لیے بھیجا تھا، یہ 1 سال کے بعد یہ دھوکے دیتے ہیں، دھوکے، قرآن و سنت سے کورے، اپنی طرف سے معنی مطلب ترجمہ کرنے والے، پھر عوام کو عوام ہاں جی اللہ کے رسول نے کہہ دیا۔ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ ہم جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے۔ آپ قرآن مقدس کا ترجمہ اٹھائیے دیکھیے، اس لیے میں کہتا ہوں ایسے فتنوں سے محفوظ رہیے۔ رضی اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ ان سے اور وہ اللہ سے، یہ دعا ہے۔ رحمت اللہ دعا ہے کہ اللہ ان پر رحمت کرے، رضی اللہ تو دعا ہے ہی نہیں۔ پھر ایک بھنگی اٹھا، اس نے کہا نہیں، وہ رضی اللہ ان سے ہوا جن سے اللہ ناراض تھا، اس لیے تو کہا راضی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تیری بات کو مانتا ہوں، جب ایمان نہیں لے آئے تھے تو رب ناراض تھا، جب ایمان لے آئے تو رب نے کہا میں راضی ہو گیا ہوں۔ نہیں سمجھ رب راضی تو سب راضی، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ، پھر تو کہہ یہ دعا ہے، تیرے جیسا جاہل دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور ایسے فتنوں سے محفوظ رہے۔ 3 باتیں میں نے آج کے پورے اس بیان میں کی۔ پہلا مسئلہ، پہلی بات کیا کی کہ ابو سفیان جس کو اللہ کے رسول نے ابتدا میں معاف نہیں کیا تھا، وہ کون تھا؟ میرے نبی کا چچا کا بیٹا، حارث کا بیٹا ہے، حرب کا بیٹا نہیں۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، وہ میرے نبی کے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرے نبی کا سسر ہے، اس کو میرے نبی نے ابتدا میں فوراً معاف کر دیا تھا، پھر یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ فتح مکہ ابھی آپ اندر داخل نہیں ہوئے۔ اچھا اگلی بات، چلو اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، یہ جو طلقاء والی روایات یا قرآن مقدس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ کتنے عرصہ بعد نازل ہوئی؟ 1 سال بعد۔ 8 میں فتح مکہ ہوا، یہ 9 ہجری کے اندر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو 1 سال کے، جو فوراً فتح مکہ کے وقت ایمان لے آئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان سے مراد نہیں۔ تیسری بات کہ رضی اللہ دعا نہیں ہے، یہ رضی اللہ تمغہ ہے، رضی اللہ سرٹیفکیٹ ہے۔ یاد رکھنا، یہ رب کی طرف سے تمغہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ایمان نہیں لے آئے تھے میں راضی نہیں تھا، ایمان لے آئے تو میں جس طرح رب ابو بکر سے راضی، درجات ایک علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن تمغے کی بات کرنے لگا ہوں۔ راضی عمر سے راضی، عثمان سے راضی، علی سے راضی، حسن و حسین سے راضی، رب معاویہ سے راضی، رب ابو سفیان سے راضی ہے۔ یاد رکھنا اور یہ عقیدہ بنائیے کہ رضی اللہ کیا ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا